السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سندھ کی آواز اور میں ہوں زہیب زرداری۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ پاکستان کے جو ایک اہم صنعتی ایک جو عنصر ہے، ایک جز ہے، اور وہ ہے ہمارے پاس ڈیری اینڈ کیٹل فارمز کا۔ تو ان کے حوالے سے ہم آج کے پروگرام میں بات کریں گے۔ تو ہمارے ساتھ شاکر عمر گجر صاحب موجود ہیں، جو پریزیڈنٹ ہیں ان جو ڈیری اینڈ کیٹل فارمرز ایسوسیشن کے۔ تو ڈیری اور جو کیٹل فارمرز ہیں ان کے حوالے سے بہت زیادہ ایشوز ہمارے پاس ویسے بھی ڈسکس ہوتے رہتے ہیں، خاص طور پر ان کے جو حکومت کے ساتھ معاملات ہوتے ہیں، کبھی نرخ کے معاملات ہوتے ہیں، کبھی سبسڈی کے معاملات ہوتے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ آئے دن ہمارے پاس ہم دیکھتے ہیں کہ جو عام کنزیومر ہے وہ یہی چیختا رہتا ہے کہ ہر آئے دن دودھ کے نرخ میں اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ تو ابھی بھی کچھ عرصے میں بھی ہم دیکھیں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے۔ تو وہ کیوں اضافہ ہوتا ہے اور پھر کیا ان کی وجوہات ظاہر ہے، ان سے جاننے کی ہم کوشش کریں گے کہ کن وجوہات کی بنا پر نرخ بڑھا دیے جاتے ہیں، اور اسی طرح جتنے بھی ایشوز ان کو ہیں یا اس صنعت کے ساتھ ہیں۔ لیکن ان سارا ایشوز کو ظاہر حل کرنا تو حکومت نے ہوتا ہے، لیکن اگر حکومت حل نہ کرے اور یہ بھی ان مسائل کا شکار ہوں، لیکن وہ پھر سارا بوجھ جو ہے وہ کسٹمر جو ہمارا جو کنزیومر ہے اس کے کندھے پہ آ جاتا ہے، اسی کو اٹھانا پڑتا ہے۔ تو ڈیری اور کیٹل کے حوالے سے جتنے بھی ایشوز ہیں ان پر آج کے پروگرام میں ہم بات چیت کریں گے۔ شاکر صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ پہلے تو مجھے بتائیے گا کہ اس وقت پاکستان کے اندر آپ لوگوں کو ایشوز کیا ہیں، کیا مسائل درپیش ہیں؟ کیونکہ ہر آئے دن کوئی نہ کوئی آپ کی کبھی کسی کی پریس کانفرنس آ رہی ہوتی ہے، کبھی کوئی احتجاج آ رہا ہوتا ہے، کبھی کچھ خاص طور پر نرخوں کے معاملے کے حوالے سے۔ تو اس وقت جو کچھ چیدہ آپ بتائیں گے کہ آپ کے ایشوز کیا ہیں؟ اصل میں جی ایشوز مسائل کی تو بھرمار ہے۔ میں سب سے اہم بات آپ نے کی دودھ کی قیمتوں کے حوالے سے، تو اس میں ہمیں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ جو دودھ کی قیمتوں کا معاملہ ہے وہ وفاقی گورنمنٹ کا پیدا کرتا ہے، اور ہمارے یہاں کی پالیسیز جو ہیں اس کی بنیاد پہ فارمر تباہ ہو رہا ہے، دیوالیہ ہو رہا ہے، کیونکہ ان پٹ آزاد ہے، اس کی قیمتیں شتر بے مہار کی طرف بڑھ رہی، اور آؤٹ پٹ کو گورنمنٹ نے کنٹرول کیا ہوا، تو اس کی بنیاد پہ فارمر پریشان ہے۔ پر سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم یہ سمجھ لیں کہ دودھ کی قیمتیں کیوں بڑھ رہی ہیں، گوشت کی، مرغی کی اور انڈے کی قیمتیں کیوں بڑھ رہی ہیں۔ اس میں سب سے جو اہم عوامل ہیں وہ ہیں اجناس کی قیمتیں، ان پٹس کی قیمتیں سمجھ لیں آپ۔ اس میں جانوروں کی نسل کشی سے لے کے اجناس کی ایکسپورٹ شامل ہے۔ ایک تو پچھلے 70 سالوں میں جانور کی دودھ دینے والے مویشیوں کی نسل کشی بہت زیادہ ہوئی ہے، چھوٹے کٹڑوں کی، بچڑوں کی نسل کشی زیادہ ہوئی ہے، انہیں بچانے پہ کوئی کام نہیں کیا گیا۔ اس میں ذمہ دار ہیں ہمارے محکمہ لائیو اسٹاک چاروں صوبوں کے، اور دوسرا منسٹری آف کامرس اس کے اندر ذمہ دار میں ٹھہراؤں گا اسے، کہ ان کی پالیسیز ایسی ہیں جو پچھلی گورنمنٹس کی چلی آ رہی ہیں پالیسیز۔ دیکھیں، پاکستان اپنے مویشیوں کی ضروریات کا 45% چارہ پیدا کرتا ہے، اور وہ 40 سے 45% یا 50% جو بھی چارہ پیدا ہوتا ہے وہ میرے مویشی کی ضرورت ہے، میرے بچوں کی ضرورت ہے، ان سے جو دودھ اور گوشت حاصل ہوگا، میرے بوڑھوں کی، میرے بزرگوں کی ضرورت ہے۔ ہم اس چارے کو ایکسپورٹ نہیں کر سکتے، اگر ایکسپورٹ کریں گے تو یقیناً یہ مجرمانہ غفلت ہوگی۔ پر ہماری گورنمنٹ کی پالیسیز یہ ہے جو ہم 45% چارہ پیدا کر رہے ہیں وہ بھی ایکسپورٹ کر دیا جاتا ہے۔ جب وہ ایکسپورٹ کر دیا جاتا ہے تو اس کا امپیکٹ آتا ہے دودھ کی، گوشت کی، مرغی کی اور انڈے کی کاسٹ آف پروڈکشن پہ، جس سے کیونکہ جب ایک چیز میری دسترس سے دور ہو جائے گی، طلب بڑھ جائے گی، رسد کم ہو جائے گی، تو اس کی قیمتیں بڑھیں گی، اور جب وہ چارے میں مزید کمی واقع ہوتی ہے تو ہمیں امپورٹ کرنا پڑتا ہے۔ امپورٹ یقیناً جب کم کریں گے تو اس میں ہمیں ڈیوٹیز، ٹیکسیز اور دیگر چیزیں ادائیگی کرنی پڑے گی، اور باہر سے مہنگی اجناس ہم جب ڈالر کی صورت میں خریدیں گے تو اس کا امپیکٹ دودھ، گوشت، مرغی اور انڈے کی کاسٹ آف پروڈکشن پہ آئے گا، جس سے ہر صارف کی جیب سے پیسہ نکلے گا۔ تو میں یہ کہوں گا محترم جناب عمران خان صاحب کو، ریکویسٹ کروں گا منسٹری آف کامرس کو، جناب رزاق داؤد صاحب کو، منسٹری آف نیشنل فوڈ سیکورٹی اینڈ ریسرچ محترم جناب فخر امام صاحب کو، کہ جی دیکھیں یہ آپ کے لیے الارمنگ سچویشن ہے۔ پاکستان دنیا کا چوتھا بڑا دودھ کا پیداواری ملک ہے، اور یہاں جعلی دودھ فروخت ہو رہا ہے۔ آخر کیوں؟ کیونکہ اس کی بنیاد ہے آپ کی پالیسیز۔ آپ کی پالیسیز کی بنیاد پہ دودھ، گوشت، مرغی اور انڈے کی پروڈکشن کم ہو رہی ہے، کیونکہ فارمر دیوالیہ ہو رہا ہے۔ فارمر زندہ بچے گا تو فارمنگ ہوگی اور پیداوار بڑھے گی، پیداوار بڑھے گی تو قیمتیں کم ہوگی۔
अडल्ट्रेशन ख़त्म हो गया। अब पैदावार कम हो रही है, अडल्ट्रेशन बढ़ रही है, कीमतें बढ़ रही हैं और आपके कान पे जूं तक नहीं रेंगी। तो ये मुजरमाना गफलत है आप सबकी। उसमें प्राइम मिनिस्टर साहब से भी रिक्वेस्ट करूँगा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की मुजरमाना गफलत है, मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च के लिए अलार्मिंग सिचुएशन है कि मुल्क की फूड सिक्योरिटी के का ज़ामिन किसान वो तबाह हो रहा है। तो बहुत ज़रूरी है कि आप पाकिस्तान के किसान को बचाने की कोशिश करें। आपको मशीनरी नहीं बचाएगी। कोविड-19 में आपको किसान ने ज़िंदा रखा, आपने मुर्गी, अंडा, गोश्त हर चीज़ खाई। किसने पैदा किया? अनाज खाई, किसान ने पैदा की, और आप किसान का इस्तेसाल कर रहे हैं। अच्छा, एक और चीज़ भी है मुझे, ये आपकी बात को आगे बढ़ाऊँ और उसको फिर ज़ाहिर इस पर तफसीली बात भी करें कि जानवर को बचाना भी, तो जिस तरह आपने कहा कि उसको मारा, कब ज़ाहिर ज़बह किया जाता है और हर रोज़ पूरे पाकिस्तान में लाखों जानवर ज़बह किए जाते हैं। तो फिर उसके बाद जो हमारे जो देहाती इलाके हैं वहाँ पर बीमारियों की वजह से भी बहुत सारे जानवर इस तरह मर जाते हैं। तो ये कि पहले हम अपने लाइफ स्टॉक को बचाएं कैसे? जब आप बचाएंगे तो ही प्रोडक्शन आप आगे लेकर जा सकेंगे। तो उस चीज़ों को फिर ज़ाहिर है, अगर आप उन चीज़ों को रोकते हैं तो फिर आपकी जो एक होटलिंग वाली सनत है फिर वो भी डिस्टर्ब हो जाती है कि भाई आप फार्मिंग करें, आगे दें। आप हर रोज़ कितने बछड़े ज़बह किए जाते हैं, कितनी मुर्गियां यहाँ पर होटलों पे बिकती हैं। तो ये भी है कि फिर आप अगर इसको बचाएंगे, आप सेव करेंगे लाइव स्टॉक को, तो फिर वो इंडस्ट्री हमारी तबाह होती। असल में जी अहम इशू है ना, हम कराची में बैठे हैं तो सबसे पहले हम यहाँ की बात करें कि सबसे ज़्यादा जो नुकसान पहुँचा रहा है वो कमर्शियल डेयरी फार्म में पहुँचा रहा है नुकसान इस सनत को, जानवर की नस्ल कशी की सूरत में। दूसरा, इस गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ की वजह से वो फार्मर नुकसान पहुँचा रहा है। अगर इनकी पॉलिसीज़ बेहतर हो जाएँ तो फार्मर भी ग्रोथ करे और ये इंडस्ट्री भी ग्रोथ करे। सिर्फ कराची में 2000 मादा जानवरों को गोश्त की ज़रूरियात के लिए स्लॉटर करा दिया जाता है, जो कि नहीं होनी चाहिए। मैं आपको बता दूं कि 2000 ही छोटे कटड़े बछड़ों को स्लॉटर कर दिया जाता है और वो कराची के मज़ाफ़ात में होटलों पे फ़रोख्त हो जाते हैं। तो ज़रूरत इस अमर की है कि हम उन जानवरों को बचाएं, हम दुनिया को देखें, दुनिया में क्या हो रहा है। देखें, गोश्त की ज़रूरियात के लिए बीफ ब्रीड्स है, डेयरी ब्रीड्स को स्लॉटर नहीं किया जा सकता। तो इसके लिए कानून साजी होने की ज़रूरत है, दूध की कीमतों को आज़ाद करने की ज़रूरत है ताकि फार्मर सर्वाइव करे। जब फार्मर सर्वाइव करेगा, दूध की कीमतें डिमांड एंड सप्लाई पे प्ले करने की ज़रूरत है पूरे का पूरा निज़ाम को। जब इनपुट आज़ाद है, आउटपुट भी आज़ाद होना चाहिए। तो जब डिमांड एंड सप्लाई पे चीज़ें मिलेंगी, फार्मर को, किसान को पैसा पूरा मिलेगा उसकी प्रोडक्ट का, गोश्त का, मुर्गी का, अंडे का और दूध का। जब उसे पैसा पूरा मिलेगा, वो अपने बच्चे को भी पालेगा, अपनी नस्ल को भी बचाने की भैंस की कोशिश करेगा। मज़ीद कैटल कॉलोनीज़ के क़याम की ज़रूरत है तमाम शहरों के मज़ाफ़ात में, पूरे मुल्क भर की बात हो रही है ये। जब तक मज़ीद कैटल कॉलोनीज़ नहीं बसाएंगे आप, तो जब तक कोई मुनासिब निज़ाम कायम नहीं कर सकेंगे हम। बहुत ज़रूरी है कि छोटे फार्मर को फैसिलिटेट किया जाए, उसे बचाने की कोशिश किया जाए, क्योंकि कारपोरेट सेक्टर किसान को निगलने की तैयारी कर रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जो पॉलिसीज़ हैं, हमारी माजी की भी जो गवर्नमेंट्स रही हैं, उसमें हमने सबसे ज़्यादा खुश्क दूध इंपोर्ट किया इंडिया से, अमूल का। अमूल दुनिया की एक जानी मानी कंपनी है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है इंडिया की। और अगर आपने वहाँ से खुश्क दूध इंपोर्ट किया और वो दूध के नाम पे डब्बा बंद कंपनियों ने लोगों को दूध पिलाया उसका बना के, फार्मर से उन्होंने 3 लाख लीटर परचेज़ किया और 63 लाख लीटर दूध बेचा एक कंपनी ने। एक कंपनी ने 5 लाख लीटर दूध परचेज़ किया, 85 लाख लीटर दूध पर सेल्स किया। इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं थी कि जी इतना 80 लाख लीटर कैसे बढ़ा, 60 लाख लीटर दूध कैसे बढ़ा। तो ये अलमिया है हमारी गवर्नमेंट के लिए, हमारे इदारों के लिए, नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च के लिए, कि पाकिस्तान के अवाम जाली दूध पी रहे सिर्फ और सिर्फ इनकी पॉलिसीज़ की बुनियाद। अच्छा, एक और भी चीज़ ये कि हम आपके पास ज़ाहिर है आप स्टेक होल्डर हैं इस सारे मामले में, आपकी गवर्नमेंट के साथ, लाइव स्टॉक डिपार्टमेंट के साथ, फूड सिक्योरिटी मिनिस्ट्री के साथ, कॉमर्स मिनिस्ट्री के साथ आपके इंटरेक्शंस होते होंगे, डायलॉग्स होते होंगे, मुलाकातें होती होंगी। ट्रेनिंग के हवाले से आपके पास क्या प्लान है जो आप गवर्नमेंट को देना चाहते हैं कि छोटे फार्मर्स को ट्रेनिंग दी जाए कि वो प्रॉपर किस तरह
فارمنگ کریں, کس طرح وہ اس کا جانور کا بھی خیال کریں, کس طرح وہ کم خرچ میں اچھی پروڈکشن حاصل کر سکتے ہیں. اور بڑی بات یہ کہ اس طرف نہ جانا پڑے کہ کوئی ملاوٹ کر کے اس کو چیزیں بیچنی پڑیں. تو اس کے حوالے سے آپ کی جو تنظیم ہے, ایسوسیشن ہے, اس کے پاس کیا پلان ہے کہ فارمرز کو ٹریننگ دیجیے؟ اصل میں جی ہم تو چونکہ دیکھیں وہ ایگزیبیشنز کرتے ہیں, اس میں سیمینارز کرتے ہیں, فارمر کو ایجوکیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, پر ہمارے وسائل محدود ہیں. ہم محکمہ لائیو اسٹاک سندھ کو, عبدالباری پتافی صاحب کو, محکمہ لائیو اسٹاک پنجاب کو محترم جناب حسنین دریشک کو, محکمہ لائیو اسٹاک خیبر پختونخوا کو جناب محب اللہ خان کو, محکمہ لائیو اسٹاک بلوچستان کو جناب میٹھا خان کاکڑ صاحب کو, ہم ان سے بارہا ریکویسٹ کرتے ہیں کہ فارمر کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے پروگرام ترتیب دیے جائیں. اور ہماری دیکھیں سب سے اہم ہے ہمارے تعلیمی ادارے جو ہماری ایگریکلچر یونیورسٹیز ہیں. ٹنڈو جام یونیورسٹی ہماری ایگریکلچر یونیورسٹی, ہماری سانگڑ یونیورسٹی ایگریکلچر یونیورسٹی, فیصل آباد یونیورسٹی, باولپور یونیورسٹی, اور یواس یونیورسٹی لاہور, گومل یونیورسٹی خیبر پختونخوا, اور لسبیلا ایگریکلچر یونیورسٹی. ان کا کردار سب سے زیادہ اہم ہونا چاہیے. تو ان کے چاروں پانچوں جو یونیورسٹیز جن کے میں نے نام لیے, انہیں چاہیے کہ فارمرز کے لیے شارٹ کورسز انہیں ایجوکیٹ کرنے کے لیے بنائے جائیں, جہاں پہ ہم جا کے نیوٹریشن کے معاملات, سب سے اہم ہے نیوٹریشن, دوسرا ہے آپ کا جینیٹکس. بہت ضروری ہے دودھ, گوشت, مرغی اور انڈے کی قیمتیں کم کرنے کے لیے کہ جی ہم ان کی قیمتیں نہ بڑھائیں, ہم اپنی بریڈ کی ایفیشینسی کو بہتر کریں. اور یقیناً جب ایفیشینسی بہتر ہوگی تو پروڈکشن بہتر ہوگی, پروڈکشن بہتر ہوگی تو فارمر کا نفع بہتر ہوگا. اس کے لیے گورنمنٹ یا ہمارے تعلیمی ادارے ہمیں ایجوکیٹ کر سکتے ہیں, ہم نہیں کر سکتے جی. ہم اپنے تئیں جتنی کوشش کرتے ہیں, آپ کے پاس ریسورسز بھی نہیں, اور یہ تو ظاہر ہے دیکھیں سب سے اہم بات ہے کہ جو لائیو اسٹاک کا ہب ہے وہ ہے پنجاب. انہیں اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنا چاہیے, فارمر کے لیے کام کرنا چاہیے, اور کرپشن کے خاتمے کے بعد آگے بڑھ کے فارمر کی مدد کرنی چاہیے. اچھا, ایک تو چیز ہے کہ سندھ کے حوالے سے ہم بات کریں تو اس میں لائیو اسٹاک محکمے کی جانب سے حیدرآباد کے اندر ایگزیبیشن ہوتی رہتی ہے, اور اس میں پورے ملک سے اور خاص طور پر سندھ کے تو تمام ڈسٹرکٹ سے وہاں پر فارمرز آتے ہیں, آپ بھی اس کا حصہ رہتے ہیں. تو آپ اس کا کوئی آؤٹ پٹ آیا ہے آپ کو کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا فائدہ ہوا ہے اس ایگزیبیشن کا ہمارے یہاں فارمرز کو کچھ سیکھنے کو, انٹریکشن کے حوالے سے بہت ساری چیزیں آپس میں, کمپٹیشن مارکیٹ میں کمپٹیشن کے حوالے سے چیزیں, تو اس کے کچھ پازیٹیو یا نیگیٹو کچھ اسپیکٹس ہوں تو وہ ہم سے شیئر کریں. اصل میں جی یہ دوسرا ایونٹ سجایا گیا محکمہ لائیو اسٹاک سندھ کی جانب سے, اور میں انہیں اپریشیٹ کرتا ہوں ان ایفرٹس پہ. اور یقیناً اس قسم کے ایونٹس فارمر کی سیکٹر کی بہتری کے لیے, اس کی گروتھ کے لیے کیے جاتے ہیں. انہوں نے جو ملک بھر سے فارمرز کو اکٹھا کیا, ملک بھر سے تمام بریڈز کو لایا گیا, تو یقیناً اس سے فارمرز کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا. ملک بھر کی یا دنیا بھر کی جو کمپنیز یہاں آئیں وہ ٹیکنالوجی لائیں, سیمینارز ہوئے, یقیناً فارمرز کو سیکھنے کا موقع ملا. تو اس کے لیے عبدالباری پتافی صاحب اور محکمہ لائیو اسٹاک سندھ تعریف کے مستحق ہیں. محترم جناب اعجاز میسر صاحب سیکٹری لائیو اسٹاک ہمارے, تو میں انہیں اپریشیٹ کرتا ہوں. پر سب سے اہم جو اس کے اندر ایشو ہے جو میں سمجھاؤں آپ پوچھنا چاہتے ہیں, وہ یہ ہے کہ اس میں جو فائنینشیل معاملات تھے اس میں کس حد تک شفافیت تھی. تو اس کے لیے ہاں وہ اس سے قطع نظر ہم تو ان معاملات میں نہ پڑھنا چاہتے, نہ ہم کوئی بات اس میں کرنا چاہتے, پر اس کے لیے ادارے موجود ہیں. میں محکمے سے بھی درخواست یہی کرتا ہوں کہ اس قسم کے ایونٹ جب کریں اس کی شفافیت کو برقرار رکھیں تاکہ کسی قسم کی انگلی نہ اٹھے. ایسوسیشنز آپ کی مدد کریں گی اس میں. اچھا, ایک اور چیز یہ ہے کہ جہاں ہم لوکلی سطح پر ہم دیکھیں چھوٹے چھوٹے جو فارمرز ہیں, کیونکہ اب ظاہر ہے اب جو فارمرز کے اندر جو چیزیں ہیں ان کو ڈسکس کرنا چاہیے. زیادہ تر وہ کہ وہ دودھ کی زیادہ پیداوار کے لیے پتہ نہیں کس قسم کے انجیکشنز لگاتے ہیں اس جانور کو, بھینس کو, اور پھر پتہ نہیں وہ اس کے بعد جتنا بھی دودھ ملتا ہے پھر اس میں کیمیکل ڈالا جاتا ہے, پھر پتہ نہیں اس میں کیا, پانی تو ویسے ہی انہوں نے لازم سمجھا ہوا ہے. تو خود فارمرز بھی جو ہے وہ بھی تو کنزیومر کی صحت کے ساتھ, اس کی زندگی کے ساتھ کھیل رہا ہے اپنے تھوڑے سے مفاد کے لیے. اصل میں جی دیکھیں, میں آپ کی اس بات کو قطعی طور پہ کنٹینٹ کروں گا. میں آپ کو بتا دوں کہ فارمر اینڈ پہ میں بات کر سکتا ہوں. یہ کاروبار میں آپ کو سب سے میں پہلے بتا دوں 3 ڈائمنشن میں ہے یہ کاروبار.
سب سے پہلے فارمر، پھر ہے ہول سیلر، پھر ہے دکاندار، دودھ فروش جسے کہتے ہیں. تو میں اپنی سطح کی ذمہ داری آپ کو دے سکتا ہوں کہ اس وقت کراچی میں، حیدرآباد میں، کوئٹہ میں اور لاہور کی جو کیٹل کالونیز کی حد کی بات ہو رہی ہے، جن کی ہم نمائندگی کمرشل ڈیری فارمرز کی کرتے ہیں، وہاں اعلیٰ ترین کوالٹی کا دودھ پیدا ہوتا ہے اور ہم اپنے فارم گیٹ تک کے ذمہ دار ہیں. ٹھیک ہے. اور جو کمرشل ڈیری فارمر کا دودھ ہے پاکستان کا اعلیٰ ترین دودھ ہے، سب سے اچھا دودھ ہے، اور اس میں وہ کسی قسم کی ملاوٹ نہیں کرتا. دوسری بات آپ نے کی کہ انجیکشنز کی، تو یہ چیپٹر کلوز ہو چکا ہے. جسٹس ثاقب نثار صاحب نے اس پہ پابندی لگا دی تھی سپریم کورٹ نے، اس کے بعد اس سے انجیکشن کی امپورٹ جو ہے بند ہو گئی. اور اگر فرض کیا آپ نے کہا نا چل رہا ہے، دیکھیں اگر چل رہا ہے تو اس کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے اداروں پہ. اس میں سب سے اہم جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے وہ FIA پہ، دوسری پاکستان کسٹمز پہ، تیسری جو ہمارے نارکوٹکس کے ادارے سرحدوں پہ سے یہ نہیں آ سکتی. یا بائر انجیکشن اگر لایا جائے گا تو اس کے لیے سپلائی کولڈ چین مسٹ ہے. سپلائی کولڈ چین برقرار رکھتے ہوئے اگر ایئرپورٹ سے ہی نہ ہو رہا ہے تو مجرمانہ غفلت ہے پاکستان کسٹمز کی یا کسٹم انٹیلیجنس کی یا پھر FIA کی. ان کی ملی بھگت کے بغیر آ ہی نہیں سکتا. تو اس کے لیے ادارے ذمہ دار ہیں، فارمر کو ذمہ دار نہ ٹھہرایا جائے. لیکن آپ کے ایسوسیشن کا اتنا تو چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے کہ آپ کے پاس اگر یہ اس طرح غیر قانونی بھی آ رہی ہے تو بھی آپ کا چیک اینڈ بیلنس ہونا کہ وہ فارمر جو ہے وہ نہ استعمال کرے. دیکھیں جی، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ایسوسیشن کوئی ایسی اتھارٹی نہیں ہے کہ کسی پہ FIR کر دے یا کسی کو زور زبردستی بند کرے. ان کے رائٹس کی جب آپ بات کرتے ہیں، میں بتاؤں، 20 سال تک آپ نے بغیر کسی رکاوٹ کے لگایا، ڈراپ نے اسے رجسٹرڈ کیا، تو فارمر کو جب ملے گا وہ ضرور لگائے گا، وہ رکے گا نہیں. ٹھیک ہے. اور ہم اسے منع نہیں کریں گے جی. لیکن اب تو پابندی ہو گئی. پابندی ہو گئی تو ادارے روکیں اسے. نہیں ادھر دیکھیں، آپ فارمرز آپ کے اس میں آپ کے امبریلا کے انڈر تو آتا ہے نا، آپ ان کو شیلٹر دیتے ہیں، ان کے پاس ان کے رائٹس کے لیے آپ میدان میں آتے ہیں، ان کے لیے ہر طرح کی بات کرتے ہیں. تو آپ کا بھی ایسوسیشن پر یہ فرض بنتا ہے ایک بینگ پاکستانی، ایک شہری کے آپ کم سے کم فارمرز کو اتنا پابند بنائیں کہ بھئی یہ چیز نہ ہونی چاہیے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں جی، ہم ایک حد تک فارمرز کو منع کر سکتے ہیں، زور زبردستی کسی کے ساتھ نہیں ہم کر سکتے. سب سے اہم چیز یہ جو ابتدا ہے آپ اس کو دیکھیں. سپریم کورٹ نے بین کیا ہے، آپ اداروں پہ انگلی اٹھائیں. پھر وہاں FIA اور پاکستان کسٹمز کی ملی بھگت سے اگر آ رہا ہے تو آپ کہیں انہیں ذمہ دار ٹھہرائیں، نہ کہ ہم فارمر کو ذمہ دار ٹھہرائیں. وہاں سے آئے گا تو لگے گا نا. صحیح ہے نا. یہ فارمرز نے انجیکشن لگایا، پھر آگے ہول سیلر نے جا کر اس میں پاؤڈر ملایا، کوئی اور کیمیکل ملایا، پھر جا کر پہنچا شاپ کیپر نے اس میں پانی ملایا. سب چیزیں ملاوٹ ہو کے جا کے جو کنزیومر کو جو ملتا ہے وہ ایک تو مہنگا بھی دودھ ملتا ہے، ایک تو وہ آپ کے جتنے نرخ کے معاملات ہوتے ہیں، قیمتوں کے معاملات ہوتے ہیں، وہ بھی سارا بوجھ اس کنزیومر پر جا کر گرتا ہے. پھر یہ جو جتنی بھی یہ انلیگل چیزیں ہو رہی ہیں اس میں جو مضر صحت ہیں، ان کا سارا ملبہ بھی ایک کنزیومر پر گر رہا ہے. تو سارے معاملے میں بھگت تو وہ رہا ہے نا جو پرچیزر ہے. اصل میں جی ان سب کے لیے تو اداروں کو مل کے ہمارے ساتھ کام کرنا چاہیے. فارمر کو فیسیلیٹیٹ کریں گے تو پروڈکشن بڑھے گی تو اڈلٹریشن ختم ہوگی، انجیکشن ختم ہوگا، تمام چیزیں ختم ہو جائیں گی. اور اگر یہ گورنمنٹ نہیں کرے گی تو یقیناً جو پاکستان کا مستقبل آپ سب کے سامنے ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، وہی ہمارے فارمر کا مستقبل ہے، وہی وطن عزیز کا. مطلب وہی ہے کہ جو بھی کنزیومر جا رہا ہے وہ دودھ تو خرید رہا ہے، لیکن دودھ کے ساتھ اس میں 30-40 بیماریاں بھی اس میں خرید رہا ہے. اچھا ایک اور چیز ہے اس حوالے سے، چیک اینڈ بیلنس کی جو رسپانسبلٹی بنتی ہے وہ بنتی ہے فوڈ کنٹرول اتھارٹی کی. اس کا رول کس طرح دیکھتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ وہ واقعی افیکٹولی کام کر رہے ہیں؟ اگر کیونکہ ان کا بھی رول اچھا ہو تو میرے خیال میں بہت حد تک کمی لائی جا سکتی ہے ان جو چیزیں ملاوٹ ہیں. یا اصل میں جی میں آپ کو ایک بات بتا دوں، اڈلٹریشن پورے ملک میں جہاں جہاں ہیں وہ سب کو پتہ ہے. کراچی میں چونکہ کمرشل ڈیری فارمر ہے، کمرشل ڈیری فارمر پاکستان کے مضبوط ترین فارمر میں شمار ہوتا ہے اور اعلیٰ سے اعلیٰ بھینس خریدتے ہیں، اچھی پروڈکشن کرتے ہیں. تو کراچی اس وقت سب سے اعلیٰ کوالٹی کا دودھ فروخت ہوتا ہے. اس پہ چیک اینڈ بیلنس رکھتا ہے ہمارا مڈل مین. وہ اچھا دودھ لیتا ہے تو ہمیں پیمنٹ ہوتی نہیں، تو اگر ہم ملاوٹ کر کے دیں گے تو وہ دودھ نہیں اٹھائے گا. اور پھر اس پہ چیک اینڈ بیلنس رکھتا ہے دکاندار. مڈل مین دکاندار کو اچھا دودھ دے گا تو اس کی پیمنٹ جائے گی، نہیں تو وہ رک جائے گی. اچھا یہ مڈل مین کا رول لازمی ہے کیا کہ لازمی تو ختم کر دیا جائے اور ڈائریکٹ آپ کا مارکیٹ کے ساتھ آپ؟ اصل میں جی اگر ختم کر دیا جائے تو یقیناً 10 روپے لیٹر کمی ہو جائے گی قیمتوں میں.
جو مڈل مین ہوتا ہے. تو میں آپ کو بتا دوں کہ دودھ میں اڈلٹریشن کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ کمرشل ڈیری فارمر اچھا دودھ پیدا کرتے ہیں. فوڈ اتھارٹیز کارروائی وہاں کریں جہاں اندرون سندھ کے مضافات میں دودھ کلیکٹ ہوتا ہے, جہاں پنجاب کے مضافات سے دودھ کلیکٹ ہوتا ہے اور شہروں میں انٹری ہوتا ہے. وہ یقیناً ملاوٹ کر کے اور اس کے اندر دیگر چیزیں دودھ کی عمر بڑھائے. دودھ کی عمر 2 گھنٹے 3 گھنٹے بس, وہ خراب ہو جاتا ہے. اور جب 2 دن دودھ اکٹھا کیا جائے گا تو اس کی عمر بڑھانے کے لیے وہ مصنوعی طور پر اسے زندہ رکھنے کی کوشش کریں گے, دودھ کو صحیح رکھنے. تو وہاں پہ وہ چیک اینڈ بیلنس رکھے. کراچی کے اندر تو ایسا ہے, حیدرآباد میں, کراچی میں, کوئٹہ میں, کہ دودھ فوری طور پہ نکلتا 2 گھنٹے میں شہر ترسیل ہو جاتا اور شہریوں کو اعلیٰ کوالٹی کا دودھ میسر آتا. تو ہمیں یہ چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے. پوری دنیا میں ایسا نظام کہیں نہیں ہے جیسے کراچی اور حیدرآباد. مجھے صرف ابھی کیونکہ آپ کے اور ایشوز کی طرف بھی ہیں, کیٹل کالونیز کافی شہروں میں تو نہیں ہیں ابھی بھی ہمارے پاس, جہاں ہیں وہ بھی سہولیات نہیں ہیں یہاں پر. تو آپ کے کراچی کی ایک بہت بڑی ہے کیٹل کالونی, تو اس میں کیا ایشوز ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو جو سہولیات ملنی چاہیے وہ موجود ہیں, یا اور بھی سہولیات درکار ہیں حکومت سے آپ کو کیٹل کالونی؟ اصل میں جی سہولیات تو ہے ہی نہیں ہمارے پاس, اور ان کے حوالے سے ہم گورنمنٹ آف سندھ کو بارہا کہہ چکے ہیں, پر وہ کوئی سننے کو تیار ہے نہیں. اور جب سنوائی نہ ہو تو بے وزن نہیں ہوا جا سکتا. مزید کیٹل کالونیز بننے جا رہی ہے, جیسے کہ شکارپور ہے, سکھر ہے, وہاں انہوں نے بنیاد رکھی ہے, اس میں بہت زیادہ کرپشن ہے. تو یقیناً شہروں سے بھینسوں کو شہروں کے مضافات میں کر دینا چاہیے کیٹل کالونیز قائم کر کے, تاکہ اعلیٰ کوالٹی چیک اینڈ بیلنس رکھ سکے گورنمنٹ اور اعلیٰ کوالٹی کا دودھ شہروں کو ترسیل ہو. تو سندھ بھر کے, پنجاب بھر کے اور خیبر پختونخوا کے جتنے بھی شہر ہیں ان کے مضافات میں کیٹل کالونیز قائم کرنی چاہیے. فارمرز کو اکٹھا کر کے انہیں ایجوکیٹ کرنا چاہیے, اعلیٰ کوالٹی کا دودھ شہر کو ترسیل کرنا چاہیے. اور یقیناً جب فارمرز اکٹھے ہوں گے مقابلے کا رجحان ہوگا, اچھا دودھ پیدا ہوگا, اچھا دودھ شہریوں کو ملے گا. اچھا, بس آخر میں مجھے بتائیے کہ کیا ایسا کوئی ہو سکتا ہے کہ ان سب چیزوں کو چیک اینڈ بیلنس کے لیے, ایک تو یہ چیز ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیے کہ اگر ہم مڈل مین کا رول ختم کر دیتے ہیں, وہ 10 روپے کا فائدہ بھی اگر فارمر کو جاتا ہے تو بھی یہ اچھا ہے کہ چلیں کہ ٹھیک ہے آپ قیمتیں کم نہ کریں, لیکن وہ جو مڈل مین والا معاملہ ہے وہ بھی فائدہ جو ہے وہ فارمرز کو اگر دیا جائے تو یہ فائدہ ہو سکتا ہے اس کو. دوسرا یہ کہ کیا کوئی ایسی کوآرڈینیشن کمیٹی بن سکتی ہے یا بنانی چاہیے جس میں آپ ایسوسیشن ہو گئی, فارمرز, گورنمنٹ, اسٹیک ہولڈرز جتنے ہیں وہ ملا کر کوئی چیک اینڈ بیلنس کے لیے کوئی ایک ایسی کمیٹی ہو جو ان سارے معاملات پر چیک اینڈ بیلنس رکھے کہ غلط بھی نہ ہو اور کنزیومر کے ساتھ زیادتی بھی نہ ہو؟ اصل میں جی ٹاسک فورس بنائی جا سکتی ہے کنزیومر سوسائٹی کو لے کے, ایسوسیشن کو لے کے, اور دیگر اسٹیک ہولڈرز جو ریٹیلرز ہیں, ہول سیلرز ہیں, انہیں لے کے. تو یقیناً اس کے اوپر اگر کوئی ٹاسک فورس بنائے گی تو وہ کمیشن کراچی اس پر اتھارٹی ہیں, وہ بنائیں, ہم ان کے ساتھ ہیں. ہم دودھ پہ چیک اینڈ بیلنس رکھنے کے حوالے سے ہم نے اپنی لیبارٹری قائم کی ہوئی ہے. ہم بینس کالونی میں دودھ چیک کرتے ہیں, جس کو بھی شک و شبہ ہوتا ہے. ہمارے پاس بلغارین ٹیکنالوجی کے حامل ملک انالائزر ہیں, اس پہ ہم دودھ چیک کرتے ہیں اور اس کی رپورٹ انہیں دیتے ہیں کنزیومر کو, جو ہول سیلر اور فارمر ہمارے پاس آتے ہیں. تو کمیشن کراچی کو یا فوڈ اتھارٹی کو بھی چاہیے اس پہ بلا امتیاز کارروائی کرے ملاوٹ کرنے والوں کے خلاف. ہم اس میں گورنمنٹ کے ساتھ ہیں. شاکر عمر گجر صاحب, بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا.